یہ حدیث مبارکہ ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة اذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ متفق علیہ الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث مبارک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ قبول کریں، شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کام وہ قبول کر لیں تو ان کی جان، ان کا خون اور ان کا مال مجھ سے محفوظ ہو گیا اسلام کے حق میں، اور ان کا حساب اللہ جل شانہ پر ہے، متفق علیہ۔ علماء حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی عہد کی حدیث ہے، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، مدینہ منورہ کو کفار نے گھیر رکھا تھا، مکہ مکرمہ میں تو مقابلے کی نوبت ہی نہ آئی، جہاد کی اجازت ہی مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد ملی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی تو اتنی سخت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے معبود تھے، ان کی ہمتیں، ان کے حوصلے، وہ تو کوئی ان کا مقابل ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام بھی کوئی ایسے لوگ تھے جو اللہ نے خصوصی طور پر آپ کی رفاقت کے لیے تخلیق فرمائے تھے، ورنہ 13 سال ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی کہ تم مار سہ سکتے ہو، مارنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ وہ جانے جن پر گزری، طرح طرح کے مظالم سہتے رہے، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور دین پر قائم رہے اور دین پھیلتا رہا، یعنی ان کا کردار دین کو پھیلانے کا سبب بنتا رہا، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی زیادتی برداشت کرتے رہے، پھر انتہا کر دی کہ گھر چھوڑ دو، جائیدادیں چھوڑ دو، مال و منال چھوڑ دو، عزیز رشتہ دار چھوڑ دو، ایک ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں، عزیز نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی گھر نہیں، تو ہجرت فرما گئے۔ اللہ ان پر راضی ہو، کیسے عجیب لوگ تھے۔ مدینہ منورہ میں پھر اجازت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اب تمہیں جواب دینے کی اجازت دی جاتی ہے، اب جہاد کرو۔ تو چونکہ کفر نے ہر طرف سے جب ریاست اسلامی وجود میں آئی تو 3200 گھروں کا ایک گاؤں تھا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری ریاست اسلامی تھی، ساری ریاست، سارا ملک، ساری حکومت وہی 3000 گھروندے تھے، کچے مٹی کے گھروں۔ تو کافر طاقتیں جھپٹ پڑتی تھی، مشرکین مکہ بھی طاق میں تھے، یہود بھی خیبر تک جو بیٹھے تھے اسی طاق میں تھے، کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور، اس عہد کی سپر پاورز۔ کیسر کے کتنے گورنر تھے؟ 1.5 لاکھ کی سپاہ ایک گورنر کے ماتحت ہوتی تھی۔ تو وہ زمانہ دست و دست لڑائی، دست بدست لڑائی کا تھا، تلواروں کی جنگ تھی، افراد پر منحصر ہوتی تھی۔ یہ ساری طاقتیں کفر کے اسلام تھی، تو حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ ان سب کا مقابلہ کرو۔
اور تب تک مقابلہ کرتا رہوں، ان سے جہاد کرتا رہوں، ان کا مقابلہ کرتا ہوں جب تک یہ ایمان قبول نہیں کر لیتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایمان قبول کریں، اسلام پر عمل بھی شروع کر دیں، نماز باقاعدہ ادا کریں، زکوٰۃ دیں، شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ یقیم الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وہ یؤتوا الزکوٰۃ اور مالی امور میں بھی زکوٰۃ ادا کریں، گویا مالی امور میں بھی اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ اور جب یہ کریں تو میری طرف سے ان کے خون بھی اور ان کا مال بھی اسلام کے حق میں محفوظ ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، مسلم نے بحق اسلام کے الفاظ نہیں لکھے، یہاں تک لکھا ہے کہ پھر میری طرف سے ان کا خون بھی اور مال بھی محفوظ ہو گیا۔ تو اس حالت میں یہ حکم تھا کہ یہ جو اسلام پر جھپٹے پڑ رہے ہیں، آپ پوری جرأت سے ان کا مقابلہ کریں۔ اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک چھوٹا سا گاؤں اسلامی حکومت تھی اور ارد گرد کتنی بڑی طاقتیں تھیں۔ مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، انہوں نے بھی سارے قبائل عرب قریب مشرکین کی جتنے تھے جمع کر لی، یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت بن گئے۔ خیبر کے یہود جو تھے انہوں نے سارے یہودی جمع کر کے بہت بڑی طاقت بنا لی اور قبائل کے ساتھ الحاق کر لیا۔ پھر دنیا کی اس وقت کی دو سب سے بڑی طاقتیں، یا کسریٰ تھا یا قیصر، وہ دونوں بھی خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ ان کی کسی کی پرواہ نہ کروں، جتنی باطل طاقتیں ان سے تلوار سے مقابلہ کروں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ نے آپ کو فتح دی، کامیابی دی، اور یہ طاقتیں بالآخر تباہ ہوئیں، فتح ہوئیں، اور ان کے خزانے غنیمت میں مدینہ منورہ میں پہنچے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے، اللہ کی توحید کی شہادت دے، حضور کی رسالت کی شہادت دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اس سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی دین کے کسی رکن کا انکار کر دے تو اس سے جہاد ہوگا۔ جیسے وصال نبوی پر کچھ مسلمانوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جہاد کیا۔ اسی طرح کوئی نماز کا منکر ہو جائے تو اس سے جہاد ہوگا۔ حکومت پر واجب ہے کہ اگر ایک فرد ہے تو اسے گرفتار کرے، سزا دے۔ اور ائمہ فقہ نے تو یہ لکھا ہے کہ کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ اسے ایک دفعہ کہتے ہیں بھائی نماز ادا کیا کرو، وہ کہتا ہے پڑھوں گا نہیں پڑھتا۔ دوسری دفعہ پھر اسے اتمام حجت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز ادا کیا کرو، پھر بھی کہتا ہے پڑھوں گا لیکن پڑھتا نہیں۔ تیسری دفعہ پھر کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے پڑھوں گا، پڑھتا نہیں۔ تو تینوں علماء فقہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا، حکومت کے ذمے ہے کہ اسے قتل کرے، پھانسی دے یا تلوار سے کرے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں منفرد ہیں، اکیلے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، اسے قتل نہ کیا جائے، اسے جیل میں بند کر دیا جائے اور بقیہ زندگی کبھی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے، لیکن اگر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے قید میں مر جائے تو پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ وہ اتنی رعایت دیتے ہیں کہ جب تک اللہ نے اسے زندگی دی ہے اتنے اسے قید کر دو۔ اب اگر یہ قانون نافذ ہوں تو کتنے بندے مسلمان بچیں گے پاکستان کے جو دفتر جائیں گے یا کام کریں؟ میرا خیال ہے یہاں تو کوئی نہیں بچتا۔ قید کرنے والے خود قید ہو جائیں گے تو قید کون کرے گا؟ تو باندھے گا۔ سزا دینے والے خود جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ یہاں تو یہ عالم ہے۔ تو دین کے کسی رکن کا کوئی انکار کرے اس پر تو فوری سزا لاگو ہو جاتی۔
زبانی انکار نہیں کرتا لیکن اس پر عمل بھی نہیں کرتا، تو حکومت کا کام ہے کہ اس کا احتساب کرے، عدلیہ کا کام ہے کہ اس کو سزا دے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ میں اور آپ بندوق اٹھا لیں یا تلوار اٹھا لیں اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ ایک قانون ہے، ہر بندہ قانون نافذ نہیں کر سکتا۔ معاشرہ یا سوسائٹی جو ادارہ بناتی ہے قانون کو نافذ کرنے کا، اس کو اختیار ہے۔ ہمارے سامنے کوئی جرم کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف رپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف شہادت دے سکتے ہیں، اس کا جرم ثابت کرا سکتے ہیں۔ اسے سزا دینا نہ دینا یہ عدلیہ کا کام ہے، ادارے کا کام ہے، حکومت کا کام۔ اسی طرح آج کل جو ہو گیا جی، اس نے شان رسالت میں گستاخی کی، ہم نے اسے قتل کر دیا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گستاخی دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے شان رسالت میں کوئی ناروا کلمہ کہہ دیا، گستاخی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہ ماننا، کیا یہ گستاخی نہیں؟ نماز ادا نہ کرنا گستاخی نہیں ہے؟ توفیق ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ گستاخی نہیں ہے؟ سود کھانا گستاخی نہیں ہے؟ ہمارا سارا معاشی نظام سود پر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو پھر ایک شخص نے اگر زبانی گستاخی کی تو یہ جو 50 بندے جنہوں نے اسے قتل کر دیا، یہ بھی تو گستاخ ہیں، تو گستاخوں کو مار رہے ہیں، یہ بھی گستاخی ہے جو انہوں نے قتل کر دیا، کیونکہ شریعت تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ شریعت تو فرماتی ہے کہ تم اس کے خلاف شہادت دے سکتے ہو، عدالت میں جاؤ، اس کے خلاف گواہی دے کر ثابت کرو، عدالت اسے سزا دے۔ اور عدالتوں میں انصاف کا یہ عالم ہے کہ شیخو پورا کی ایک عیسائی خاتون نے توہین رسالت کی مرتکب ہوئی، اللہ پناہ دے، قانون کے مطابق ایس پی رینک کے بندے نے اس سے تفتیش کی، اس نے اپنا جرم قبول کیا، سیشن میں وہ پیش کی گئی، اس نے سیشن جج کے سامنے اپنا جرم قبول کیا، اور وہ آج تک اپنے اس اقبال جرم پر قائم ہے۔ عدالت نے اسے سزا موت دے دی۔ اب ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب جو تھے، وہ اسے موت کی کوٹھی سے نکال کر کبھی وہ پاگل خانے والوں کے سامنے لے جا رہے ہیں، اور کبھی کہیں اجلاس میں، اور یہ وہ، یہاں تک تو ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ اب ان سے کیا گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی، انہی کے ایک گارڈ نے انہیں اس جرم میں قتل کر دیا۔ گورنر پنجاب قتل ہو گیا، جس نے قتل کیا اسے پھانسی دے دی گئی، جس نے جرم جو اس سارے کی سبب بنی وہ عورت ابھی تک بیٹھی ہے۔ سیشن نے سزا موت دی، اس کا وہ ہائی کورٹ میں اپیل پڑی، ابھی تک کوئی سنتا ہی نہیں۔ یعنی جو سارے اس جھگڑے کی سبب بنے، جس کی وجہ سے گورنر قتل ہوا، جس کی وجہ سے ایک گارڈ بیچارہ سزائے موت ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں، وہ بیٹھی ہے۔ کیوں؟ وہ جی بس اب اسے سزا دیں تو عیسائی ناراض ہوں گے، یورپ ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا۔ تو پھر بھائی آپ امریکہ اور یورپ کے بندے ہو، اللہ کے بندے تو نہیں ہو۔ پھر تو آپ کی ابدیت عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ہے، آپ ان کے بندے ہو، اللہ کے بندے تو ہوتے تو اللہ کے قانون پہ عمل۔ جو فساد کی جڑ ہے اسے کوئی نہیں چھیڑتا۔ یہاں عدالتوں کا بھی یہ حال ہے، تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ دعا سارے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، بہتری کر دے، فلاں کر دے، لیکن یہ ایسی دعائیں ہیں کہ بندہ زہر کھا کر صحت کی دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے لیے پہلے کردار کی، جو برائی کرے اسے چھوڑ دو نا، تو دعا مانگو، یا اللہ میں ترک کر دیتا ہوں، میرے گزشتہ گناہ معاف فرما، آئندہ نیکی کی توفیق عطا کر، صراط مستقیم پہ رکھ، حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور حق پر قائم رہنے کے۔ یہاں کیا کیا جائے؟ سب سے مقدس
معاشرے میں مقام تھا علماء کا، مولوی کا، ان کا بھی احترام نہ رہا، ہر بندہ کہتا ہے مولوی چور ہیں۔ دنیاوی حساب سے حکومتیں اور حکمران معتبر ہوتے تھے، وہ بھی ساری دنیا کہتی حکمران بھی چور ہے، تو پھر بچہ کیا؟ اگر ہمارا دینی رہنما بھی چور ہے، دنیاوی رہنما بھی چور ہے، تو پھر ہم کون ہیں؟ بھائی سربراہ تو جیسے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے سربراہ بنتے ہیں نا، تو پھر ہم سب بھی چور ہی ہیں کہ چوروں میں جو بڑا چور ہے وہ سردار بن جاتا ہے، خواہ دینی سربراہ بن جاتا ہے، خواہ دنیاوی سربراہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہمارا دوسرا مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں، ہر کوئی کہتا ہے لوگوں کی اصلاح، لوگوں توبہ، بھئی یار تو پہلے اپنی تو کر، دوسروں کو بھی مشورہ دے، اچھی بات ہے، سب کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے بندے پہلے اپنی تو کر، خود تو توبہ کر، خود تو چوری کرنا چھوڑ دے، خود سود کھانا چھوڑ دے، خود برائی کرنا چھوڑ دے، خود لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دے، خود لوگوں کا مال لوٹنا چھوڑ دے، خود لوگوں کی عزت مال جان تیرے سے، تو ایک بندہ خود کو تو ٹھیک کر لے یار۔ اگر 20 کروڑ آبادی ہے تو جس نے خود کو سنبھال لیا اس نے پاکستان کا 20 کروڑ میں حصے پر تو اسلام نافذ کر دیا۔ اتنا تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے نا۔ تو ایک ایک کر کے افراد سے ہی اقوام بنتی ہیں، ایک ایک کر کے ہم درست ہوتے جائیں تو ساری قوم درست ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میری تو خیر ہے، فلاں کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ بزرگ کہتے ہیں ہماری تو خیر ہے، اولاد کو نیک ہونا۔ خدا کے بندے تمہاری خیر کیسے ہے؟ تم نیک ہوگے تو اولاد نیک ہوگی، خود کو بدلو گے تو تمہارے ساتھ کوئی بدلے گا، تم درست ہوگے تو قوم درست ہوگی، ملک درست ہوگا۔ تو اپنی فکر کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی عزت و احترام عدلیہ کے پلے بچا ہے اور نہ حکمرانوں کے پلے۔ اور اب اپوزیشن تو خیر عجیب عہد آیا ہے، ہم نے وہ زمانے بھی دیکھے ہیں کہ حکومتیں ہوتی تھیں، لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن وہ مخالفت یہ ہوتی تھی کہ ان کا جو پروگرام ہے وہ اتنا مفید قوم کے لیے نہیں ہے، اگر ہمیں ووٹ دو گے، ہم حکومت بنائیں گے تو ہم یہ کام بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لوگوں کو ملازمتیں اس طرح دیں گے، قومی جو ہے آمدن و خرچ اس کا میزان اس طرح کریں گے، صحت کا لوگوں کا اہتمام کریں گے، بچوں کی تعلیم کا کریں گے، بین الاقوامی معاملات میں یہ کریں گے، تاجروں کو یہ اس طرح وہ اپنا جو منشور بناتے تھے ان سے بہتر بنا کر پیش کرتے تھے۔ وہ عمل ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہمیں آئندہ ہمیں ووٹ دو تو ہم یہ کام اچھے کام کریں۔ اب یہ سیاست رہ گئی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے وہ حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن کی برائیاں گنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چور 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 یہ چور ہے، وہ کہتے ہیں چور 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 یہ چور ہے۔ اب کون چور ہے کون نہیں ہے یہ اللہ جانے۔ ہم تو کہتے ہیں معتبر لوگ ہیں، شاید دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، شریف لوگ ہیں، اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، اتنی اونچی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اتنی مخلوق ان کی اقتداء کر رہی ہے، کروڑوں لوگ ہر ایک کے پیچھے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے جلسوں میں آ جاتے ہیں، تو سچ ہی کہتے ہوں گے، وہ بھی سچ کہتے ہیں، یہ بھی سچ کہتے ہیں، تو وہ بھی چور یہ بھی چور، تو ہم کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے ساری قوم چور ہی ہے۔ پھر اگر سربراہ چور ہیں، اپوزیشن بھی چور ہے، حکمران بھی چور ہیں، تو پھر چوروں جن کے سربراہ چور ہیں وہ قوم کون ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم بھی چور ہیں۔ تو کم از کم اپنا جائزہ تو لیں کہ میں کہاں چوری کر رہا ہوں۔ فرض میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے،
احکام الہی میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، اتباع رسالت میں کوتاہی کرنا بھی چوری ہے، کسی کے حقوق مار لینا بھی چوری ہے، کسی کا جائز حق نہ دینا بھی چوری ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا اولاد کے ساتھ چوری ہے، بددیانتی ہے، والدین کا احترام نہ کرنا والدین کے حقوق کی چوری ہے۔ اسی طرح حقوق و فرائض جو ہیں میاں بیوی کے ہوں، بہن بھائی کے ہوں، پڑوسی کے ہوں، مسلمان کے ہوں، ان میں ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ ساری مختلف قسم کی چوریاں ہیں۔ تو یوں تو اس معاشرے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ ہم سب چور ہی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق دبا رہے ہیں، اور کمال ہے کہ لوگوں کو ہوا دے کے سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں حقوق مانگو۔ خدا کے بندے، اسلام فرائض ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے، ہر بندے کا حق اس کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جس دوسرے کا جو حق بنتا ہے وہ کسی نہ کسی کا فرض ہوتا ہے، وہ اپنا فرض ادا کرے، اسے حق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ فرائض کی یہاں کوئی بات نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دیں، ہم توبہ کریں، دامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامیں اور نیک انجام نصیب ہو۔ اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے اور اس پر دین کی حکومت قائم فرمائے، اور اس کو دنیا میں مثالی اسلامی ملک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔